سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا علی لا تبرز فخذک ولا تنظر الى فخذ حی او میت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، علی اپنے ران کو کبھی نہ کھولا کر کسی زندہ انسان یا کسی مردے کے ران کو بالکل نہ دیکھنا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، علی نہ اپنے ران کو کھولا کر، نہ کسی زندہ یا مردہ کے ران کو دیکھا کر۔ اسی کے بعد ابو داؤد شریف کی دوسری روایت ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا معمر غط فخذک فإن الفخذ عورت۔ اپنے ران کو چھپاؤ کیونکہ ران مسلمان کی شرمگاہ کا حصہ ہے۔ ایک مرد کی شرمگاہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے اوپر نہیں بلکہ گھٹنے کے نیچے تک۔ اب جب گھٹنے کے نیچے تک ہوگا تو پورا ران شامل ہے، لہذا ایسے کپڑے پہننا کہ جس میں ران پورا نظر آئے یا آدھا نظر آئے یا کچھ نظر آئے۔ دین کی نظر میں، مسلمان کے عقیدے کی نظر میں یہ شخص یا آدھا ننگا ہے یا پورا ننگا ہے۔ ظاہر ننگا وہی ہوتا ہے جس کی شرمگاہ کھلی ہوئی ہوتی ہے، پوری ران کھلی ہوئی ہے یا آدھی یا پوری، جیسے بھی اس کے اعتبار سے۔ اب دیکھنا، اگر ایک شخص خود یہ کر رہا ہے اور جتنے لوگ دیکھیں گے اسے، سب دیکھنے کی وجہ سے جتنے دیکھیں گے، ظاہر ہے کہ جو اختیار کے ساتھ دیکھیں گے وہ بھی گناہ گار ہوں گے، جو غیر اختیاری طور پر دیکھیں گے ان کو گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن اس کھولنے والے کو مستقل گناہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کے عقیدے میں ران یہ شرمگاہ ہے، شرمگاہ کا حصہ ہے، اس کو کھولنے میں ہم احتیاط کریں، کیونکہ اس کا کھولنا ایسا ہی ہے جیسے کپڑے اتارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔